نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ بقرہ کی 172 نمبر آیت مبارکہ آپ نے سماعت فرمائی۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، کھاؤ ہماری دی ہوئی ستھری چیزیں اور اللہ کا احسان مانو اگر تم اسی کو پوجتے ہو۔ اس آیت مبارکہ میں خاص توجہ طلب الفاظ یہ ہیں، کلوا من طیبات ما رزقناکم۔ طیبات طیب کی جمع ہے اور طیب کا معنی ہوتا ہے ایسی شے جو پاکیزہ بھی ہو، عمدہ بھی ہو، دل کو بھی اچھی لگے، دیکھنے میں بھی اچھی لگے، حواس بھی اسے اچھا سمجھیں۔ اسی معنی کی مناسبت سے مدینہ طیبہ کو بھی طیب کہا جاتا ہے کہ وہ خطہ زمین عمدہ بھی ہے، ہر قسم کی نجاستوں سے، بیماریوں سے پاک بھی ہے، اور ہر مومن کو اچھا بھی لگتا ہے، دیکھنے میں بھی اچھا ہے، بلکہ مدینہ طیبہ تو دجال کے داخلہ سے بھی محفوظ ہے اور مختلف آفات اور بلاؤں سے بھی وہ خطہ محفوظ ہے۔ تو ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ہماری دی ہوئی ستھری چیزیں، طیب چیزیں استعمال کرو۔ کھانے میں طیب وہ کھانا ہوتا ہے جس کو کھانے کی اللہ اور اس کے رسول نے اجازت دی ہو، اور انسانوں میں وہ انسان طیب ہوتا ہے جو ہر قسم کی جہالت سے، فسق و فجور سے، بری عادتوں سے محفوظ ہو، اور وہ علم سے، ایمان سے، اچھے اعمال سے آراستہ اور پیراستہ ہو۔ حدیث پاک میں ارشاد ہوا، المؤمن اطیب من عملہ، مومن اپنے عمل سے بھی زیادہ پاکیزہ ہوتا ہے۔ تو طیب کا معنی عمدہ، پاکیزہ، حواس اور قلب کو اچھی لگنے والی چیز۔ فرمایا رزقناکم، جو ہم نے تمہیں رزق دیا۔ رزق کا معنی ہوتا ہے باقی رہنے والا عطیہ، خواہ وہ عطیہ دینی ہو یا دنیاوی ہو۔ کبھی کبھی نصیب کو بھی اور اپنے حصے کو بھی رزق کہہ دیا جاتا ہے۔ جو بھی غذا انسان کے پیٹ میں پہنچتی ہے اور اس سے بھوک مٹانا ممکن ہوتا ہے، اس غذا کو رزق کہا جاتا ہے۔ اور رزق کا اطلاق اس غذا کے علاوہ اور بھی مختلف معنی پر ہوتا ہے۔ مثلاً مال بھی اللہ کا رزق ہوتا ہے، علم پر بھی رزق کا اطلاق کیا جاتا ہے، جاہ و منصب بھی اللہ کا دیا ہوا رزق ہی ہوتا ہے۔ اسی طرح باقی بھی جتنی معقولات اور مشروبات اشیاء ہیں، زمین کی پیداوار ہے، یہ سارے کے سارے رزق ہی ہوتے ہیں۔ تو ارشاد ہے کہ ہماری دی ہوئی، یعنی ہمارا دیا ہوا رزق جو پاک اور صاف ستھرا ہے، وہ کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ اس آیت کریمہ کے ضمن میں علماء مفسرین نے جن احکام شرعیہ کو بیان فرمایا، ان میں سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ غذاؤں میں سے بعض غذائیں حلال ہیں، بعض غذائیں حرام ہیں۔ ظاہر ہے جن کی اللہ اور اس کے رسول نے اجازت دی وہ حلال ہیں، اور جن سے منع کر دیا وہ حرام ہیں۔ اور بعض غذائیں مکروہ ہوتی ہیں جو انسان کے لیے تکلیف دہ ہوتی ہیں۔ اسی طرح کبھی کبھی کھانا حلال غذا استعمال کرنا کبھی فرض ہوتا ہے، کبھی واجب ہوتا ہے، کبھی مستحب ہوتا ہے، کبھی مکروہ ہوتا ہے، اور کبھی یہ کھانا حرام بھی ہو جاتا ہے۔ اس کی وضاحت یوں ہے کہ اتنا کھانا جس سے جان بچ جائے، اتنا کھانا فرض ہوتا ہے۔ مہمان آ جائے تو اس مہمان کی مہمان نوازی کی خاطر یا عبادت میں تقویت حاصل کرنے کے لیے کہ قیام کرنا ہے، کمر سیدھی رہے،
عبادت میں قوت حاصل کرنے کے لیے کھانا کھانا مستحب ہوتا ہے۔ اسی طرح سحری کا کھانا کہ روزہ آسانی سے گزر جائے، اور باقی دین کی ترویج و اشاعت کے لیے، دین کی کوشش کے لیے مقوی غذائیں کھانا یہ مستحب ہے۔ اور پیٹ سے جتنی پیٹ میں گنجائش ہے اس سے زیادہ کھانا کھانا یہ مکروہ ہوتا ہے، اور اگر کوئی حرام چیز کھاتا ہے یا غصب کردہ کوئی چیز کھاتا ہے تو وہ کھانا تو ویسے ہی حرام ہوتا ہے۔ کھانے میں سنت طریقہ یہ ہے کہ پیٹ کے 3 حصے کرے، ایک حصہ غذا کے لیے رکھے، ایک حصہ پانی کے لیے رکھے، اور تیسرا حصہ سانس لینے کے لیے رکھے۔ یہ سنت طریقہ ہے کھانے کا۔ دوسرا مسئلہ علماء نے اسی آیت کے ضمن میں یہ بیان فرمایا کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنی ہر حالت میں اعتدال رکھے، نہ تو وہ لذیذ اشیاء سے مکمل اجتناب کرے کہ انہیں شجر ممنوعہ سمجھے، انہیں چھوڑ ہی دے، اور نہ ہی ساری نعمتیں جو سامنے دسترخوان پر پڑی ہیں وہ اس طرح پیٹ میں ڈال لے کہ پھر ان کو سنبھالنا ہی مشکل ہو جائے۔ اعتدال میں رہے، جو نعمتیں اللہ رب العالمین نے استعمال کے لیے دی ہیں وہ لذیذ بھی ہیں، استعمال کرے، اور نعمتیں استعمال کرنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرے، اور نعمتوں کے استعمال میں اعتدال رکھے۔ اور اگر نعمتیں اللہ کی رضا کے لیے، عبادت میں تقویت کے لیے اور دینی کاموں کے لیے استعمال کرے گا تو نعمتیں استعمال کرنے پر بھی اللہ رب العالمین اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ تیسرا مسئلہ اسی آیت کے ضمن میں علماء نے یہ بھی بیان فرمایا کہ کائنات کی جتنی بھی اشیاء ہیں یہ ساری کی ساری اللہ کا رزق ہی ہیں، اور جو اشیاء اس نے منع کیں، ہمارے لیے حرام قرار دیں ہیں، یہ بھی اللہ ہی کا رزق۔ مثلاً اگر کوئی بندہ خنزیر، سود یا رشوت وغیرہ کھاتا ہے تو ہے یہ بھی اللہ کا رزق، لیکن یہ بندہ مجرم اس لیے ہے کہ اللہ نے ان کے کھانے سے منع کیا، یہ اس کی ممانعت کے باوجود کھاتا ہے۔ اس نے طیب چیزیں کھانے کی اجازت دی ہے، جو چیزیں طیب نہیں، ہمارے لیے مفید نہیں، ان چیزوں کے کھانے سے اس نے منع کیا ہے، تو ہے بے شک یہ رزق، لیکن منع چونکہ کر دیا اس لیے وہ کھانے والا اللہ کے احکام کا مجرم ٹھہرا، تو وہ گناہ گار ہوتا ہے۔ چوتھا مسئلہ اس آیت کریمہ کے ضمن میں علماء نے چوتھا مسئلہ یہ بیان فرمایا کہ مالک کریم چونکہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہماری دی ہوئی صاف ستھری چیزیں استعمال کرو، ہمارا دیا ہوا رزق پاکیزہ جو ہو، حلال طیب ہو، وہ استعمال کرو، تو ظاہر ہے جو پاکیزہ رزق ہمیں ملے گا وہ کسی نہ کسی سبب سے، کسی نہ کسی ذریعے سے ملے گا۔ تو جو حصول رزق کے اسباب ہیں جن کو آپ پیشے کہہ سکتے ہیں، ان پیشوں میں سے سب سے بہترین ذریعہ رزق جہاد ہوتا ہے، جس میں اللہ رب العالمین اہل ایمان کو مال غنیمت یا مال فیع عطا فرماتا ہے۔ پھر دوسرے نمبر پر تجارت ہے، پھر تیسرے نمبر پر زراعت ہے، پھر باقی ہنر آتے ہیں جن میں بندے کو صنعت کا، مختلف چیزیں بنانے کا ہنر ہوتا ہے۔ یہ پیشوں میں ترتیب ہے۔ اسی طرح بعض پیشے ایسے ہیں جو دوسرے بعض پیشوں سے زیادہ افضل ہوتے ہیں۔ مثلاً جو پیشے ایسے ہیں جن میں دین اور دنیا دونوں کی بقا ہے، وہ پیشہ سب سے افضل ہے، جیسے کتابت، اس سے قرآن و حدیث کو لکھنا اور قرآن و حدیث کو کتابوں میں عام لوگوں تک پہنچانا، بلکہ دیگر علوم اسلامیہ کا عام لوگوں تک پہنچنا، یہ چونکہ کتابت پر منحصر ہے اس لیے یہ سب سے افضل ہے۔ پھر وہ پیشہ جس سے انسانی بقا ہو، جیسے آٹا پیسنا، چاول وغیرہ اگانا یا صاف کرنا، اس کے بعد روئی کا دھننا اور کپڑا بننا جن سے ستر پوشی ہوتی ہے، پھر کپڑا سینا کہ اس سے ستر پوشی کا کام لیا جاتا ہے۔ اسی طرح ان کے بعد جو پیشے زندگی میں سہولت پیدا کرتے ہیں ان کا نمبر آتا ہے،
جیسے روشنی کا ساز و سامان تیار کرنا کہ اس میں زندگی کے اندر سہولت آتی ہے، اس کے بعد معماری کا تعمیراتی جو کام کاج ہوتے ہیں، اینٹ سازی، چونا کی تیاری، سیمنٹ وغیرہ کی تیاری، سریے کی تیاری، کہ ان پیشوں سے انسانی آبادی ممکن ہوتی ہے اور آسان ہوتی ہے۔ یہ پیشے بالترتیب جس پیشے کی جتنی ضرورت ہوگی اس پیشے میں اتنا ہی زیادہ درجہ ہوگا۔ جو پیشے صرف زیب و زینت کے ہوتے ہیں، مثلا زرگری کا پیشہ ہے، اسی طرح جو شیشہ سازی ہے، عطر سازی ہے، جو صرف زیب و زینت کے لیے ہوتے ہیں، ان کی ممانت تو کوئی نہیں، لیکن ظاہر ہے ان کا درجہ ضرورت کے پیشوں سے بعد میں آتا ہے۔ اور جو پیشے انسان کے وقار کو گھٹا دے یا انسان کی مروت اور اخلاق میں بگاڑ پیدا کریں، وہ پیشے ممنوع ہوتے ہیں۔ مثلا اگر کوئی بندہ غلہ روکتا ہے، احتکار کرتا ہے، ذخیرہ اندازی کرتا ہے، یا میتوں کو غسل دینے کا پیشہ اپنا لیتا ہے، اگر تو فی سبیل اللہ کرے تو واقعہ بڑے اجر کی بات ہے، لیکن پیشہ یہ اپنا لیتا ہے جس سے اس کے اخلاق بگڑتے ہیں کہ یہ میت کو غسل دے کر پیسے کما رہا ہے۔ اسی طرح کفن بنانے کا پیشہ، کفن سینے کا پیشہ، یہ پیشے وہ ہوتے ہیں جن پیشوں میں اخلاق یا وقار گرتا ہے، تو یہ پیشے اچھے نہیں ہوتے۔ البتہ اگر ضرورت ہو، کوئی بھی کرنے والا نہ ہو، تو پھر کسی کو پیسے دے کر بھی یہ کروا لیں تو یہ جائز ہوتا ہے۔ اسی طرح جو امامت اور خطابت اور تعلیم دین ہے، یہ پیشہ ایسا ہے کہ بڑا اعلیٰ اور افضل پیشہ ہے، لیکن علماء متقدمین نے اس پیشے کی اجرت لینے کو منع فرمایا تھا کہ بندہ قرآن پڑھا کر امامت کروا کر پیسے لے تو اس کو پیشہ بنانا علماء نے منع فرمایا تھا، لیکن حالات کی ضرورت کے پیش نظر متاخرین علماء نے اسے بلا کراہت جائز قرار دے دیا ہے۔ البتہ آج بھی اگر کوئی امام، کوئی خطیب، کوئی مدرس، کوئی معلم تبلیغ دین کرے اور اس کے ذاتی معاشی حالات اتنے اچھے ہوں کہ وہ بغیر اجرت لیے، بغیر پیسے لیے وہ یہ کام کر سکتا ہو، اسے بطور مشن اپنائے، بطور پیشہ نہ اپنائے، تو یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ اور اگر کسی کی معیشت اجازت نہیں دیتی تو بطور پیشہ بھی کرے تو یہ جائز ہے، اس میں کوئی کراہت نہیں ہے۔ اور پانچواں مسئلہ، اس آیت سے اللہ رب العالمین کے اس فرمان سے علماء نے یہ بھی اخذ فرمایا کہ مالک کریم چونکہ ارشاد فرماتا ہے کہ میری غذائیں کھاؤ اور شکر ادا کرو، تو شکر اللہ رب العالمین کا اس کی غذائیں کھا کر غذائیں استعمال کر کے شکر ادا کرنا چاہیے، اور اللہ کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے، اور جس ذریعے سے، جس سبب سے اللہ رب العالمین نے رزق دیا، وہ خواہ تجارت ہے، خواہ زراعت ہے، خواہ صنعت ہے، خواہ ملازمت ہے، جس بندے کے ذریعے بھی دیا، اس ذریعے کی بھی قدر و قیمت جاننی چاہیے، اس کا بھی احترام کرنا چاہیے، اور جس بندے کے ذریعے اللہ رب العالمین رزق دے اس بندے کا بھی شکر گزار ہونا چاہیے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا جس نے بندوں کا شکر ادا نہیں کیا اس نے رب کا بھی کما حق ہو شکر ادا نہیں کیا۔ اس لیے مالک کا بھی شکر ادا کریں، اور جس ذریعے سے مالک رزق عطا فرمائے اس ذریعے کی بھی قدردانی کریں، شکر ادا کریں۔ اپنے محسنوں کا، اپنے اساتذہ کا، اپنے پیر طریقت، شیخ طریقت کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ ان کے ذریعے اللہ رب العالمین روحانی رزق عطا فرماتا ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین انہی کلمات کو درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔